دعا بہت اہم ہے. حدیث نمبر ہے 474. حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں جس کو میں اپنی نمازوں میں پڑھوں. ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، لیکن انہیں پتا تھا میرے نبی کی دعائیں تو میرے لیے ہیں. ساری زندگی نبی پاک کی خدمت میں ہی تو گزری ہے، تو دعائیں تو ہیں، لیکن ایسی دعا اللہ کے رسول مجھے سکھائیں جو میں نماز میں پڑھوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی دعا سکھائیں میرا کاروبار چل پڑے، میرے گھر میں ریل پیل ہو جائے دولت کی، میں ایسی، یہ سب نہیں مانگا. ایسی دعا سکھائیں اللہ کے رسول جو میں اپنی نمازوں میں مانگوں. اور ذرا دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول سکھا کیا رہے ہیں اور سکھا کس کو رہے ہیں. کون ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اوپر جتنے لوگوں کے احسان تھے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں میں چکا سکتا، ان کا صلہ اللہ ہی دیں گے. اور یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے پکاریں گے ابو بکر صدیق مجھ سے داخل ہو جائیں. تو اتنی فضیلت عظمت والے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. باقی تمام لوگوں کا مقام، فضیلتیں، عظمتیں ان کے بعد ہیں. سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے سابقون الاولون میں سب سے آگے اتنی فضیلت اور عظمت رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی دعا سکھائیں جسے میں نماز میں پڑھوں. اور اللہ کے نبی انہیں سکھا رہے ہیں آپ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. فاغفر لی، بس مجھے بخش دیجئے. مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے ہی بخشش کر دیجئے، یعنی میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کو پیش کر کے کہہ سکوں کہ اس کے بدلے بخش دیجئے. فاغفر لی، مجھے بخش دیجئے. مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے ہی بخشش کر دیجئے میری. وارحمنی، مجھ پہ رحم کیجئے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بڑے بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. کون سکھا رہا ہے یہ دعا اور کس کو سکھا رہا ہے؟ اور پھر ہمیں اس دعا کو مانگنے کی کتنی ضرورت ہے. یہ دعا بلازمی سیکھیں اور اسے اپنے تشہد میں پڑھا کریں. سلام پھیرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعائیں ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، ان کا اہتمام لازمی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق